اسی موضوع پر تقریر کرنے کے لیے حیدرآباد زون کے طالب علم احسان اصغر کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اردو زبان میں تقریر کریں۔ موضوع ہے ذرا نرم ہو تو یہ مٹی، بہت زرخیز ہے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں ایک آزاد ملک اور ایک آزاد سرزمین دی جہاں ہم اپنی عبادات کر سکیں۔ اس کے بعد درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، معزز اساتذہ اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں جس مصرے پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ صرف ایک شعر نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک انقلاب ہے، ایک خوف ہے۔ ہمارے اقبال کا وہ خوف اور ہمارے قائد کی وہ محنت جو انہوں نے اس قوم کے لیے کی جسے سویا ہوا سمجھا جا رہا تھا۔ اس خوف، اس محنت کو دیکھتے ہوئے ہمارے اقبال فرماتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی۔ سامنے کرام، اس شعر میں نم کا ذکر کیا گیا۔ یہ نم کیا ہے؟ یہ نم پانی کے چند قطرے نہیں، یہ محنت کا پسینہ، یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانی کا خون ہے، یہ ایمان کی حرارت اور یہ ہمارے اقبال کا وہ خواب ہے جو انہوں نے اس قوم کے لیے دیکھا۔ اگر یہی نم ہماری لوگوں میں دوڑنے لگے تو سوئی قوم چل اٹھے گی، ویران خیر لڑانے لگیں گے اور غلامی کی زنجیریں پگھلنے لگیں گی۔ ہمارے اقبال کا وہ خواب اور قائد کی وہ محنت جس کی وجہ سے آج ہم نے ایک آزاد ملک میں ایک آزاد ریاست قائم کی جہاں ہمارے گھروں، اسکولوں اور مسجدوں میں امن و امان پھیل سکے اور لوگ ایک دوسرے سے پیار و محبت سے بات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے بارے میں قرآن میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، یعنی تم سب ایک امت ہو آپس میں محبت کرنے والی۔ جناب صدر، آج ہم اپنے رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ اس رب العالمین نے اس قوم کے لیے ہمارے قائد کو وسیلہ بنایا اور ہمیں ایک آزاد ملک میں ایک آزاد ریاست کا مالک بنا دیا۔ اقبال کا پیغام صرف لفظوں تک نہیں، یہ عمل کی صدا، خودی کا نعرہ اور بیداری کی للکار ہے۔ اقبال فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ حد تک تیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ حد تک تیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جناب صدر، جس طرح ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر قبائل سب کو برابر حقوق، مذہبی آزادی، حقوق و انصاف دیے، اسی طرح ہمارے قائد محمد علی جناح نے ہمارے لوگوں کو ایک آزاد ملک اور لوگوں کو حقوق و انصاف دیے۔ دنیا آج جسے ہیومن رائٹس چارٹر کہتی ہے وہ 1400 سال پہلے نافذ ہو چکا تھا۔ اے نوجوانوں، اگر تم اپنے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا کرو گے تو یہ دنیا تمہیں جھکانے کے بجائے تمہارے سامنے جھکے گی۔ ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے ہمارے اقبال فرماتے ہیں کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے آسماں اور ہے۔ تو آؤ اپنے اندر کا نم تلاش کریں، اس مٹی کو زرخیز بنائیں اور اقبال کے خواب کو حقیقت بنائیں، پھر فخر سے، یقین سے، محبت سے کہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی۔ آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔